فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. آج سامعین اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، جے اے پی میڈیا سیل کے پروگرام طاق راتوں میں تلاش شب قدر میں ہوں ذیشان صدیقی اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر رشید. ناظرین کرام السلام علیکم. ہمارے گزشتہ پروگرام 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب میں آپ ان طاق راتوں کی حقیقت پر، ان طاق راتوں کی فضیلت پر ہمارے علماء کرام سے گفتگو سنتے رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ مجاز شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید محمود حسین شاہ صاحب، جناب پیر طریقت حضرت علامہ مولانا جمیل احمد امینی صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان ضلع کورنگی اور فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف جے اے پی میڈیا سیل. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اظہر رشید صاحب آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی اس نیک کام کرنے پر اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف عنوانات پر مختلف پروگرام میں ہم نے شب قدر کے حوالے سے گفتگو کی طاق راتوں میں. ٹھیک ہے، آج ہمارا جو پروگرام ہے بالخصوص 27ویں شب، تو آپ شب قدر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. اب شب قدر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک رات ہے قدر و قیمت والی، سبحان اللہ، جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو اب کہ ہم یہ جانیں کہ وہ رات کیا ہے، خود قرآن کریم اس میں یہ مخاطب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے کیا جانا ہے یہ رات کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. آپ کو اگر یہ کہوں کہ قرآن کریم 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے. بے شک. اچھا 1400 سال میں آپ مجھے بتائیں اس پہ کی کوئی عبارت میں تبدیلی ہوئی؟ نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بالکل. تو میں کہوں کہ ایک عبارت میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں ایک عبارت کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج نقد ہے کل ادھار. عام یوٹیلیٹی اسٹور پہ دکانوں پر لکھا ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کیش لائیں، کیش کے ساتھ سودا لیں، اور کل آپ نے جو ہے وہ ادھار لینا ہے. بالکل. آپ کل جب جائیں گے تو عبارت کیا پڑھیں گے آپ؟ آج نقد ہے کل ادھار ہے. اظہر صاحب آپ کیا پڑھیں گے اس عبارت؟ بہت خوبصورت بات آپ نے. تو 1400 سال سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک بہت ہے. خوبصورت اور بات آپ نے ارشاد میں فرمائی. اس طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس، یعنی آپ سمجھیے گا حسن کو، سمجھیے گا اس رات کا حسن کیا ہے. سبحان اللہ. اتنا جاننے کے باوجود بھی آپ نے بتایا نا 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب آپ پروگرام ریکارڈ کر جو آج ہم 27ویں شب قدر ممکنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 27ویں طاق رات ہے. آپ کے پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش شب قدر. تو آپ جب اس قرآن کریم کی اس سورہ قدر کو پڑھیں گے نا، تو آپ اس رات کی قدر کو اور جاننا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. اور پھر اس کا ترجمہ کیا پڑھیں گے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو. اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. مانا یہ ہوا کہ 1400 سال سے تم نے نہیں جانا، اس کی جو جستجو کرتے رہو اور آگے بھی کرتے رہو. سبحان اللہ. ہمارے ڈیبیٹ کا جو مقصد ہے، ہماری جو گفتگو کا مقصد ہے، یا ٹیلی ویژنس کے جو آن ایئر اسکرین پر جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو یہی جسٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے ابھی تک. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید زمانہ ابھی اپنے طول و عرض کو بدلے گا اور ادراک کی منزلیں آئیں گی، سبحان اللہ، جس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. دیکھیں نا، اس حوالے سے
ہزار مہینوں کی عبادت سے سبحان بہتر ہے. اللہ، سبحان مجھے معلوم ہے یقینی طور پر کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ جتنے بھی آپ نے کیے ہیں, جو پروگرام آپ نشستیں آپ نے کی ہیں, تو اس میں یقیناً علماء کرام نے اس پر زور دیا ہوگا کہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. سر میں اس پہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس رات کو جو شب زندہ رکھتا ہے نا, اور میرے پاس جس کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, مختلف حوالے موجود ہیں. 1000 مہینوں کو اگر ہم تھوڑا سا کاؤنٹ کریں تو وہ بنتا ہے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت. بالکل بالکل. اس رات کو اگر کسی نے کوتاہی میں گزارا, اچھا میں پھر آپ سے کہوں کہ اس رات کو جس میں ہم 27ویں شب میں بیٹھے نہ, بالکل یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ تو ممکنہ شب قدر ہے نا, ممکنہ شب قدر ہے. اور شب قدر ہو سکتا ہے 23ویں کو گزری ہو, بالکل ہر رات 21ویں کو ہو گئی ہو, 25ویں کو ہو گئی ہو. آج کی رات کے بعد اللہ جس کو زندگی دے, توفیقات دے, وہ 29ویں کو پہنچے گا. سبحان اللہ. تو یہ معاملہ ہے, مطلب اس میں 1000 مہینوں سے اچھا افضل علامہ عبادت. صاحب, اس میں عبادت قبول ہونے کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے, ہماری مغفرت ہو جائے, اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے جب لفظ عبادت آپ کہتے ہیں جی اور میں عبادت کر رہا ہوں, تو آپ نے یہ یقین اور تھاٹ آپ کے ذہن میں اور آپ کے قلوب کی گہرائیوں میں ہونی چاہیے, دل کی گہرائیوں میں, کہ میں عابد ہوں تو کس کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت جملہ. میں عابد ہوں مطلب میں عبادت کرنے والا ہوں تو کس کا, رب کائنات کا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ بڑا معروف سا ہے, من عرف نفسی فقط عرف ربی. سبحان اللہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سبحان اللہ. بہت تو خوبصورت. بات یہ کہ مجھے یہ پہچاننا ہے کہ میں عبد کس کا ہوں, بندہ کس کا ہوں. سبحان اللہ. تو پھر مجھے پتہ لگے گا کہ معبود برحق تو اللہ تبارک و تعالیٰ, سبحان اللہ. بہت جس پر ہمارا ایمان ہے. بے شک. تو ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب عبادت کا ذوق جب آتا ہے, جب آپ احسان کے مرتبے پہنچے نا, احسان کیا ہے, مل احسانہ کی روایت کو آپ پڑھتے ہیں جو حدیث جبریل موجود ہے. جی جی بالکل. مل احسان, تو اس میں حضور نے فرمایا جبریل تمہیں سکھا کے گئے تھے دین, سبحان اور اس کا اللہ. معنی یہ بتایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, سبحان اور اگر یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بہت اور عبادت کے اندر سب سے مین جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تمہارے اندر ذہن نہیں بنتا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. تو بہت عبادت کے لیے, اچھا ان ساری چیزوں کے لیے یہ حقیقی معنی رکھنا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ آپ جس اللہ کی بندگی کر رہے ہیں وہ ہے ہی عبادت کے لائق. مولا علی پر بات سبحان اللہ. مکمل کرنے دیجئے مجھے. حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں مجھے جنت چاہیے, اللہ اکبر. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادتوں کے لائق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق. یہاں پر ایک مختصر سا بریک ہے, ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. آج سامعین ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری عبادت ایسی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ اللہ کا تصور ذہن میں لے کر آئیں, تو پھر کچھ اس طرح سے ہو کہ اللہ, یہ تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سوال یہ ہے کہ شب قدر میں ہماری عبادات میں دیکھا یہ گیا زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ 27ویں شب پہ زیادہ ہوتا ہے. اکثریت مساجد میں بھی دیکھیں, گھروں میں بھی دیکھیں, اہتمام 27ویں شب کو زیادہ کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ نے سنا ہوگا مختلف علماء کا جو جمہور ہے, جی جی, جمہور اس کو کہتے ہیں جس پر متفق علیہ جو ہے نا بہت سارے اقوال جمع ہو جائیں, اتفاق کریں. یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اسٹرگل ہے حضور علیہ السلام کی زندگی نا, بہت اسٹرگل ہے, اور وہ اس لیے ہے تاکہ امت کی خیر خواہی ہو جائے. بے شک. آپ اگر اس بات پر آئے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش کے لیے رجب کے بھی اعتکاف کو اختیار کیا تھا, شعبان المعظم کا بھی اعتکاف کیا تھا, رمضان شریف کا پورا مہینہ بھی کیا تھا, شروع کے 10 دن جی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے نا, شروع کے جو ہے وہ 10 دن عشرہ رحمت کا بھی اعتکاف کیا. سبحان اللہ. میں مختصر کرتا ہوں, کنکلوڈ کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاً پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, میں نے نہیں پایا.
ٹھیک ہے, قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میں نے شب قدر کو نہیں پایا. اللہ. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ جب حضور نے فرما دیا میں نے نہیں پایا, تو رمضان کے یہ 2 عشروں میں نہیں پایا حضور علیہ السلام نے. تیسرے عشرے کی طرف جب حضور نے پایا تو اس کا کچھ حال یہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے بھی, جو علماء بیان کرتے ہیں. سبق سنا دیتا ہوں میں آپ کو, اللہ کریم کمی بیشی کو معاف فرما دے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے, اور اس رات سے جو پیوستہ یا جو ملحقہ جو صبح آئی, جو دن آیا, تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اور کسی بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کوئی دینی بحث تھی, کوئی بحث کا معاملہ تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے وہ رات کا راز اٹھا لیا گیا, میں تمہیں بتاتا وہ اب راز اٹھا لیا گیا. تو گویا اگر حضور وہ رات فرما دیتے تو جسٹیفائی ہو جاتا کہ یہ وہ رات ہے. لیکن پھر یہ حضور نے کم از کم یہ ضرور یہ روایت ملتی کہ آخر کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے اگر میں آپ کو ایک وقت ہو تو میں ایک روایت ہے جو حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے علامہ ابن اصفہانی نے اس کو اپنی جو ہے وہ تصنیف میں نقل کیا ہے کہ محمد بن کعب مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حوالہ آگے بڑھتے بڑھتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عباس کی یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ بھئی یہ 27ویں رات کے شب قدر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا ابن عباس آپ کیوں خاموش ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو میرا وجدان اور گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا 7 کے ہندسے سے یا طاق کے ہندسے سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ طاق کو پسند ہی فرماتا ہے. میں اور اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے. اللہ طاق ہے, اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. میں اس میں اپنے مرشدی کریم سید محمود حسین شاہ صاحب بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں. وہ جب ہم سفر پہ جایا کرتے ہوتے تھے تو آپ طاق عدد میں کبھی مسواک خرید لیتے, ٹوپی لیتے تو طاق عدد میں, امامے لیتے تو طاق عدد میں لیتے, تو کوئی شے کا خریدنے کا معاملہ تو طاق میں لیتے, اور یہی بات بتایا کرتے کہ طاق میں لینے میں برکت رکھی گئی ہے نا. اب اس روایت کی طرف آتے ہیں. بہت سارے اپنے جو افعال نازل کی انسانوں کے لیے وہ بھی طاق میں اکثریت میں غور کرتے ہیں. میں بالکل اس طرح بالکل ایسے ہی طاق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نزول کیا ہے. طاق کی میں تھوڑی سی اہمیت کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ طاق ہے, طاق کو پسند کرتا ہے. آسمان دیکھیے تو طاق میں آپ کو 7 ملتے ہیں, سبحان اللہ. زمینیں 7, چت کو جو بنایا گیا وہ بھی 7 دنوں میں, اللہ ایسا ہی ہے نا. اچھا پھر جو آسمان ہیں وہ 7, ٹھیک ہے, زمینوں کی تہ جو 7. اچھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 رشتہ دار ایسے ہیں, رشتے ایسے ہیں جس سے نکاح کو بھی حرام قرار دی تھی, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد شریف جو قرآن کریم کا ضمیمہ کہہ لیں آپ, خلاصہ کہہ لیں, ام الکتاب بھی کہتے ہیں, اس کی آیتیں بھی 7 نازل کی گئیں. اور شیطان کو جب رمی و جمرات کیا جاتا ہے 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ بہت ساری باتیں تھیں. اس کو آخر میں فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ 27ویں شب سے متصل لفظ 7, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل, تو کہتے ہیں یہ جو 27ویں ہے نا, میرا گمان یہ ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور علامہ صاحب سورہ قدر کی آیات بھی 7 ہیں. جی ماشاء اللہ, یہ بالکل دیکھیں اس اگر غور اور تدبر کریں تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اور اس پہ مل جائیں گی. اگر اس پہ ریسرچ کریں, ہمارے نوجوان ہیں اس 7 کے ہندسے پر اگر بات کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی. تو اسی لیے شاید جو آپ کہہ رہے ہیں نا 27ویں شب کو شب قدر کیوں کی جاتی ہے, میرا کیوں کی جاتی ہے مقصد یہ 27ویں شب کو زیادہ اہتمام ہوتا ہے. 27ویں شب کو جی جو ہے نا ہر رات عبادت کرتے ہیں رمضان کی, اور رمضان کے علاوہ جیسے آپ نے بیان فرمایا شبرات میں بھی کرتے ہیں, اپنا رجب کے ماہ میں بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہ عوام الناس کا گمان یہ ہے کہ بس صرف 27ویں شب ہی جو ہے وہ شب قدر ہے. اس کے بعد اچھا ان باقی کے علاوہ بہت ساری اکثریت جو ہے وہ عبادت بھی نہیں کرتے رات میں, جنرل نماز پڑھ کے, اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ آج رات شب قدر نہیں ہے. اچھا دیکھیے وہ جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آج رات پورے دن آپ پورے سال آپ آزاد گھومتے رہیں, مختلف جو طاق راتیں گزری آپ نے کچھ اہتمام نہیں کیا, لیکن 27ویں شب کو آپ اسکور کر کے بیٹھیں کہ آج ہی شب قدر ہے. میں ایک بات آپ بتاؤں اس میں بتاؤں سر, میرے لیے ہو سکتا ہے 27ویں کو شب قدر ہو, اللہ قادر ہے, بے شک اللہ قادر ہے,
میں آپ کے گزشتہ پروگراموں کو سن رہا تھا, آپ نے قول تھا کسی بزرگ کا کہ انسان جس رات کی قدر کر لے وہی سبحان وہی اللہ, اس کے لیے سبحان شب اللہ, قدر بہت ہے. خوبصورت تو بات میں آپ یہ نے کہتا ہوں یار میں نے اگر قدر کی ہے 25ویں رات کی تو میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ وہ فضیلت مجھے بھی عطا فرما دے گا. بالکل بہت خوبصورت بات. اور جس نے جس رات کی قدر کی اس رات وہ بخشا گیا, اس حوالے سے ہمیں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں, لوگوں کی مغفرت ہو گئی. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ رات پوری ہی سلامتی ہے, سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر تک سلامتی ہے جب تک فجر کا سورج طلوع نہ ہو. کیا اس میں کوئی خاص گھڑی ایسی بھی ہے کہ جب اللہ کی رحمت چھما چھم ہم پر برستی ہے؟ ہاں ذیشان صاحب دیکھیے, اس جب ہم بات کرتے ہیں نا غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک, فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. شان سے سیکھیے آج سامعین, ناظرین, ہماری علامہ صاحب سے شب قدر کے حوالے سے نہایت خوبصورت اور مفصل گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ شب قدر میں کن لوگوں کے لیے اس کا حصول زیادہ آسان ہے. مقصد یہ کہ کچھ لوگ اعتکاف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہر رات عبادت ہے ان کی. مطلب کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس رات میں اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں کروا جاتے؟ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سوال شاید دو حصوں میں بٹ گیا ہے. میرے خیال میں اظہر صاحب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شب قدر آسانی سے کون حاصل کر سکتا ہے, شاید یہ. بالکل. اور آپ کا جو سوال بن گیا وہ کیا بن گیا؟ کون سے لوگ ہیں جس کی بخشش و مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی؟ رائٹ ہو گیا. اب دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کی اس اتنی اہم ترین رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی نا, کہ مطلب دروازے کھلے ہوئے ہوں, حضرت جبریل امین دنیا میں نازل ہو رہے ہوں, سبحان اللہ, اور دعا کی وہ گھڑی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں دعا مانگے آدمی تو وہ رد نہیں کی جاتی. لیکن یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کا نافرمان, شراب کا عادی, قطع تعلق کرنے والا, پھپھی سے نہیں ملوں گا, چچا سے نہیں ملوں گا, اور یہ تایا سے بہت نہیں ملوں گا, اس دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس کی بخشش اور اس کی کوئی وہ معاملہ نہیں ہوگا. بغض اور عداوت, دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چار کیٹیگری آپ بنا لیں اس کو, تو ان لوگوں کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو اس کی اصلاح کرنی ہوگی, اور عبادت کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے. توبہ کریں اپنی معصیت سے, گناہوں سے, خطاؤں سے اللہ کے حضور. اب رہا مسئلہ جو اظہر صاحب آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اعتکاف کے حوالے سے اصل تو اس کا پھل وہ پا رہے ہیں جو معتکف ہیں مسجدوں میں, اور معتکفہ ہے اپنے مسجد بیت میں خاتون, ہماری مائیں, ہماری بہنیں. دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ روزانہ ہی اٹھ رہے ہیں, سبحان اللہ, بہت وہ خوبصورت. طاق رات میں بھی اٹھ رہے ہیں, وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں, ریاضت میں لگے ہوئے ہیں, کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں, کبھی دل چاہ تو لیٹ گئے. معتکف کا لیٹنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ, کوئی یہ سوچا نا کہ تو تم سو رہو اعتکاف میں, یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ روزہ دار کا سونا بھی عبادت, کھانا بھی عبادت. اور مسجد میں جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں, ویسے بھی آپ یہ ثواب لے سکتے ہو. آپ اگر جس نے اعتکاف نہیں کیا, کل وہ شام عصر کی نماز میں جائے اور بھلے چند لمحات کے لیے یہ اعتکاف کر لیں. اعتکاف نفل کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ تو اس کی اور بات ہے نا, سنت موقدہ کی طرف آتا ہے نا معاملہ. یہ جو اعتکاف کیا جائے جو نفلی ہو عام دنوں میں, اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. جس نے اللہ کی رضا کے واسطے کیا تو اللہ کریم جہنم میں اور اس کے درمیان میں 3 خندق حائل فرما دے گا. سبحان اللہ, 3 خندق حائل فرما دے گا. ایک ضمنی سوال یہ بھی تھا اعتکاف کے حوالے سے کہ وہ لوگ, ظاہر سی بات ہے مساجد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام لوگ اکثریت اعتکاف میں جا سکے, تو کیا ممکن ہے کہ مرد حضرات جن کو مسجد میں جگہ نہیں ملا, آج کل کے حالات میں خاص طور سے دیکھیں کہ پابندی ہے کہ کورونا کی وجہ سے کہ لوگ کم سے کم بیٹھے ہیں, شاید بالکل بھی نہ بیٹھے, تو اب وہ کیا کریں؟ کیا وہ گھر میں بھی اعتکاف کریں؟ دیکھیں ابھی تو ہم جس رات میں پہنچ چکے ہیں وہ 27ویں شب ہے. جن کو بیٹھنا تھا اس سنت اعتکاف میں وہ بیٹھ چکے, اور جو نہیں بیٹھ سکے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, انما الاعمال بالنیات,
سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان تو آپ کا ایمان ہم سب کا ایمان ہے بے شک، بھائی. اس نے نیت کی، ارادہ کیا، رخت سفر کیا. اب حکومت نے اگر پابندی لگا دی اس کو تو ثواب ملے گا نا. آپ کو پتہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو کیا کیا ثواب ملتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو نماز جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھی تو بہت نہیں اس نے؟ خوبصورت، بہت خوبصورت. پڑھی. حضور علیہ السلام نے جنگ بدر جب ہوئی تو حضور نے فرمایا عثمان آپ اپنی زوجہ کی خدمت کریں، خدمت کریں. آپ کی صاحبزادی. تو غم جو مطلب تصور یہی تھا کہ میں جنگ میں جاؤں. جنگ میں جاؤں. صحابہ کے جذبے تھے. ہمارے یہاں تو کوئی ہلکی پھلکی کوئی کسی اجلاس میں جانا ہو تو آدمی راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے رخصت کا. وہ عظیمت والے لوگ تھے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ خدمت کریں، بدری صحابہ میں شامل میں کرواؤں گا. سبحان اللہ، بہت سعود خوبصورت بدری صحابہ بات میں ہے. آپ 313 میں جب نام لیتے ہیں نام شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں. جو لوگ نہیں بیٹھ سکے وہ اپنے گھروں میں اس شب کو زندہ رکھیں. بالکل، بہت خواتین گھروں میں زندہ بہت رکھیں. اچھا آپ نے جواب ارشاد فرمایا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا جیسے اگر کسی کی نماز قضا ہو تو کیا وہ اپنی قضا نماز کو اس رات میں ادا کریں یا پھر وہ بھی نوافل کی کثرت کرے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے اولن تو جو فرض آپ کے اوپر واجب ہے، واجب الادا ہے، آپ اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. اور چونکہ شیطان، دیکھو شیطان تو بند ہے بالکل، لیکن پھر وہ جب قضاء عمری کے لیے کھڑے ہو گئے نا، یعنی 20 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں ایک دن کے حساب سے، سارے فرض ملا کے واجب ملا کے نماز کی 20 رکعتیں بنتی ہیں. تو اگر وہ آپ کے اندر اتنا جذبہ کامل ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھیے. اولاً ہونا یہی چاہیے کہ آپ فرضوں کی ادائیگی کریں. لیکن میں اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے نا ورگلائے گا. اچھا آپ بولیں گے شیطان تو بند ہے. دیکھو شیطان بند ہے لیکن اس کا تصرف جو ہمارے اوپر چھوڑ کر گیا تھا 11 مہینے جو روٹین میں ہم اپنے آپ کو چلاتے رہیں، تو اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قضاء عمری جو آپ کے اوپر واجب الادا آپ اس کو بھی پڑھیں. سبحان اللہ. ہونا یہی چاہیے. اصولی جواب تو یہی ہے کہ جناب جس کی فرض نمازیں باقی ہیں اس کی نفل بھی قبول نہیں ہوتے. اچھا علامہ صاحب یہاں پر ہم اب دعا کی طرف چلتے ہیں. تو آپ ہمارے سننے والے سب اس دعا میں شامل ہوں گے، ہمیں دیکھنے والے ہم بھی آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے. پروگرام اختتامی مراحل میں ہے. آپ ایک مختصر سا کوئی پیغام ہمارے سامعین کو، ناظرین کو دیں اور پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دعا فرمائیے گا، ہم آمین کہیں. دیکھنے والے تمام سامعین محتشم اور گھر میں جو معتکفہ ہماری تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں، مسجد میں جو معتکف حضرات ہیں، وہ بھی آپ سب تمام عالم اسلام آج کی رات خصوصاً یہ ارادہ اور نیت بنائیں کہ تمام عالم اسلام کے لیے دعا کی جائے گی. میں آپ سب سے دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں. دیکھیے دعا کی ضرورت تو ہر لحظہ ہے، بالکل ہر آن دعا کی ضرورت ہے. شادی نہ ہو تو دعا کی جاتی ہے، شادی ہو جائے تو دعا شامل رہتی ہے، کام نہیں بن رہا دعا کی جاتی ہے. اللہ کا ہی تو فرمان ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. بس بات اتنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعا کے لیے ایک مضطرب تڑپا ہوا دل ہونا شرط ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اس تڑپے ہوئے دل کے ساتھ آج دعا آپ لوگ کریں اور ہمیں بھی دعا میں شامل رکھیں. میری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے دوران گفتگو کو تقاضۂ بشریت ہم سے کوئی صاحب ہو گیا. اللہ کریم مغفرت فرما دے. آپ سب کا بہت شکریہ. چونکہ دعا کا حکم دیا ہے آپ نے، آپ کے حکم کی تعمیل میں دعا کرتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم سب بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا حنان یا منان یا مولا کریم. یا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا مولا جو لوگ بھی عبادات کر رہے ہیں مولا سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام روزے داروں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جنہوں نے فطرات دیے، صدقات دیے، زکاتیں دی، اللہ کریم سب کو قبول فرما. یا اللہ کریم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت کا سائبان ہم سب کو عطا فرما. مولا ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جا. مولا ہم تمام اپنے جرم کی معافی تیرے سامنے پیش کرنے والے ہیں. یا اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا
الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، نزول قرآن کی رات شب قدر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ JAP میڈیا سیل پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کے عشر آزادی جہنم میں تاک راتوں میں تلاش شب قدر، دیکھیے ہمارے آفیشیل چینل جمیل امینی پر۔ عمر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یا ایک اور روایت میں بحیقی کی روایت ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔